معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم امامنا حضرت مہدی موعود علیہ السلام کی عرس مبارک کے مناسبت سے یہاں جمع ہوئے ہیں، جس کی ولادت قرآن کریم میں اس آیت سے ملتی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے: اور سلامتی ہو جو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا تھا، اور جس دن مجھے موت آئے گی، اور جس دن میں مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ حاضرین اکرام، اب مولانا قاری مرشد سید قاسم منصور میاں صاحب خضلہ اہل استیڑا آپ سے خطاب فرمائیں گے۔ میں مولانا کا عالمانہ شخصیت پر اور روشنی ڈالتے ہوئے مولانا کا مختصر سا تعارف پیش کروں گا۔ آپ جامعہ نظامیہ سے مولوی کامل ہیں اور دارالعلوم حیدرآباد سے مولوی فاضل کی تکمیل کی ہے۔ اس کے علاوہ آپ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے ماہر ادیب اور مدرسہ کلامیہ کی قراءت کلام کی تربیت حاصل کی ہے۔ آپ دائرہ اہل ہستے سجادہ نشین ہیں اور تقریباً 32 سال سے آپ فقیر ہیں۔ شروع کیجیے مرشد، بسم اللہ کی۔ جی آپ مرشد ذرا قراءت سے کر لیتے تھوڑی، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہونے کی وجہ سے جی قراءت کر کے آپ جی قرأت پڑھنے کا ہے مجھے بھی۔ جی اچھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم۔ صدق اللہ العظیم۔ حاضرین محترم، مومن بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ واقف ہیں کہ آج امامنا و سیدنا حضرت میراں سید محمد جیون پوری مہدی موعود برحق علیہ الصلوات و تحیات کے 523ویں عرس مبارک کے ضمن اس مقدس محفل کا انعقاد ہوا ہے۔ اس مناسبت سے یہ ناچیز فقیر نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ تعالیٰ اہل قرآن سے، ایمان والوں ہی سے مخاطب ہے کہ اے ایمان والو، جب تم میں سے کچھ لوگ اپنے دین سے پلٹ جائیں گے، پھر جائیں گے، مرتد ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ایک قوم کو لائے گا، یا اللہ اس قوم کے ساتھ آئے گا جس سے اللہ خود محبت کرے گا، اور وہ قوم کے افراد اللہ سے محبت کریں گے الی آخرہ۔ حاضرین محترم، اس آیت شریفہ میں بطور خاص جو بات توجہ کے قابل ہے
وہ ہے امام مہدی آخر الزماں کی بعثت، یعنی اس دنیا میں آنے کی اہم وجہ اور حالات۔ جب وجہ ہوگی تو اس کے بعد بعثت ہوگی۔ پہلے وجہ کا ہونا یعنی ریزن ہونا مہدی کی بعثت کے لیے۔ تو اس آیت شریفہ سے پہلے کی آیات، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 سے پہلے کی آیات میں اللہ تعالیٰ اہل کتاب یہود و نصارہ کے دین سے پلٹ جانے کی کیفیت کو بیان کیا ہے۔ یہود و نصارہ اپنے اصلی دین سے کیوں پلٹے تھے؟ تو اس کی بنیادی وجہ تھی دنیا اور متاع دنیا کی محبت۔ دنیا اور متاع دنیا کی محبت میں پھنس کر اصل دین سے مرتد اور منحرف ہو گئے تھے۔ اس کے بعد ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 میں اہل قرآن کو بھی مخاطب کیا ہے کہ اگر تم بھی اصل دین سے پھر جاؤ گے، دنیا اور متاع دنیا کی محبت میں ملوث ہو جاؤ گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے ہر عیب سے، مجبوری سے، لاچاری سے، اور وہ ضرور ایک ایسی قوم کو لائے گا جس سے اللہ خود محبت کرے گا۔ تو اللہ کے علم قدیم کے تحت ارکان اسلام پر عمل کرنے والے بھی ایک وقت میں مرتد ہو جائیں گے۔ تو چنانچہ ایک موقع پر حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے اصحاب کرام کے درمیان تشریف فرما تھے، تو صحابہ جب وحی کا نزول ہوتا تھا اور پچھلی قوموں کی ہلاکت اور بربادی کے تذکرے ہوتے تھے، تو اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین متفکر ہوئے، تشویش میں مبتلا ہوئے کہ پچھلی قوموں نے جو سرکشی کو اختیار کیا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کو اختیار کرنے کے بعد جو ہلاک ہوئے، برباد ہوئے، صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے، نیست و نابود کر دیے گئے، تو کیا امت محمدیہ بھی صفحہ ہستی سے مٹا دی جائے گی؟ تو حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس موقع پر ایک مشہور حدیث بیان فرمائی تھی۔ لیکن اس سے پہلے میں جیسا عرض کر رہا ہوں کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 سے پہلے کی آیات میں اللہ تعالیٰ اہل کتاب یہود و نصارہ کے دین سے پلٹ جانے، منحرف ہو جانے، مرتد ہو جانے کی بات اور تذکرہ کیا ہے۔ اس کے بعد ہی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ نے اہل قرآن کو بھی بتا دیا کہ ماضی میں جس طرح اہل کتاب یہود و نصارہ اپنے دین کی اصلیت کو کھو دیے، دین کی حقیقت کو کھو دیے، تو اس کی بنیادی وجہ دنیا پرستی، دنیا اور متاع دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جانا تھا۔ اگر اہل قرآن بھی دنیا اور دنیا کے مال و متاع کی محبت میں پڑ جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے بدل میں قوم کو لائے گا۔ تو میں آپ کے سامنے آج صرف اس بات کو رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا کہ قرآن حکیم میں مہدی علیہ السلام کی بعثت، تشریف آوری، اس دنیا میں آنے کے اشارات اور کنایات ملتے ہیں، لیکن ان اشارات میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 بہت ہی واضح اشارہ ہے، کھلم کھلا اشارہ ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، جب تم اپنے دین سے پلٹ جاؤ گے، یعنی میری آج کے خطاب کا بنیادی عنوان اور خطاب کا مرکزی نقطہ ہے کہ مہدی کی جو بعثت ہوگی اور جو سچا مہدی ہوگا وہ وسط امت میں ہی آئے گا۔ سچے مہدی کی نشانیوں میں ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ اس کی بعثت مبارکہ وسط امت میں ہو، درمیان امت میں ہو، امت کے بیچ میں ہو، تو وہی مہدی سچا ہوگا۔ مہدی اللہ کے رسول کے بعد آتے ہیں تو وہ بھی مہدی صحیح نہیں،
اور وہ مہدی جو قیامت کے قریب آتے ہیں یا پھر جن کا باطل عقیدہ ہے، اور آج بھی بہت سارے لوگ، بہت سارے فرقے آخری زمانے میں عیسیٰ اور مہدی کے ایک ساتھ آنے کے باطل عقیدے کو، آبائی عقیدے کو گھڑ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی غلط ہے۔ مہدی کے وسط امت میں، درمیان امت میں آنا ہی سچے مہدی کی نشانی ہے۔ تو اب اس سلسلے میں سب سے پہلے قرآن کی اس آیت شریفہ کو دلیل کے طور پر رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے، وہ ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54، آیت نمبر 54، جس کی میں نے ابتدا میں تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ تعالیٰ کھلم کھلا یہود و نصارہ سے نہیں، مشرکین سے نہیں، کفار قریش سے نہیں، بلکہ مومنوں سے، اہل قرآن سے، جو قرآن کو اللہ کی آخری کتاب ماننے والے ہیں، حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی ماننے والے ہیں، ان لوگوں سے اللہ تعالی مخاطب ہے کہ اے ایمان والو، اے مومنو، جب تم اپنے دین سے پلٹ جاؤ گے، پھر جاؤ گے، تو میں ایک قوم کو لاؤں گا، ایک قوم کے ساتھ میں آؤں گا جس سے میں محبت کرتا ہوں اور وہ افراد قوم مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ تو اب سب سے بڑی دلیل وسط امت میں، درمیان امت میں مہدی کی بعثت، مہدی کی حقانیت کو ثابت کرنے والی ہے۔ درمیان امت میں مہدی جو ہوگا وہی مہدی صحیح سچا ہوگا۔ تو چنانچہ اس آیت شریفہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مہدی وسط امت میں ہی آئے گا۔ اس کے بعد بے شمار احادیث شریفہ ہیں جو مہدی کے وسط امت میں آنے پر دلالت کرتے ہیں۔ میں سب سے پہلے ایک بات یہ رکھتا ہوں کہ مہدی کے آنے کی وجہ اس آیت شریفہ میں پہلے بتائی جا رہی ہے، مَن یرتد منکم عن دینہ، یہ وجہ ہے، یعنی اپنے دین سے پلٹ جانا، پھر جانا۔ ارتدہ یرتدیو ارتدادن کے معنی ہے الٹے پھر جانا، لوٹ جانا، واپس کر دینا، مرتد ہو جانا، ریجیکٹ کرنا، اپنی اصلی حالت پر لوٹ آنا، جس راستے آیا اسی راستے واپس ہو جانا یا واپس جانا۔ تو یہ ارتداد اور مرتد کے معنی ہیں۔ تو یعنی دین سے مرتد ہو جانے پر ہی مہدی کی بعثت ہوگی، وجہ ہے یہ مہدی کی بعثت، مہدی کے آنے کی وجہ ہے۔ تو وجہ کے تعلق سے ایک حدیث شریف میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو مشکات المصابیح کتاب العلم میں ہے۔ حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، یعنی لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اسلام سے کچھ بھی باقی نہیں رہے گا سوائے نام کے، اور قرآن سے کچھ بھی باقی نہیں رہے گا مگر صرف لکھت سے، یعنی رسم سے۔ تو اس طرح حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے بعد ایک زمانے کے آنے کے تعلق سے بشارت دے دی تھی، اور قرآن حکیم کی یہ سورہ مائدہ بھی بتا رہی ہے کہ وسط امت میں لوگ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو، قرآن عظیم کی تعلیمات کو دھیرے دھیرے کرتے ہوئے نظر انداز کر دیں گے، اس سے پلٹ جائیں گے، جس راستے آئے اسی راستے واپس چلے جائیں گے، مرتد ہو جائیں گے، اپنی اصلی حالت پر لوٹ جائیں گے، جسے آیت شریفہ میں من یرتد منکم عن دینہ کہا گیا۔ تو اب مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جب بعثت مبارکہ ہوتی ہے 9ویں صدی ہجری میں، سن 847 ہجری کو آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، اور اس کے بعد آپ کا وصال مبارک 19 ذی القعدہ سن 910 ہجری کو ہوتا ہے۔ تو اس وقت، اس درمیان میں مہدی کے دعویٰ فرمانے سے پہلے، مہدی علیہ السلام کی مہدیت کا اظہار ہونے سے پہلے، دنیا مسلمانوں کا کیا رنگ ڈھنگ تھا، مسلمان کیسے تھے، یہ بات جیسا کہ آیت شریفہ میں بتائی جا رہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، جب تم اپنے دین سے پلٹ جاؤ گے،
تو فسوف یأتی اللہ، تو اللہ تعالیٰ ایک قوم کو لائے گا جس سے اللہ محبت کرے گا اور اس قوم کے افراد اللہ سے محبت کریں گے۔ تو ارتداد یا مرتد ہونا، منحرف ہو جانا، دین سے پلٹ جانا، یہ ریزن ہے۔ تو 9ویں صدی ہجری میں اسلام اور مسلمانوں کا کیا حال تھا، اس کے لیے میں نامور مورخین میں سے 2-1 کے تحریرات کے خلاصات اور اقتباسات آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ مورخین اگرچہ کہ مہدوی نہیں ہیں، وہ مورخین جو مہدی علیہ السلام کی تصدیق نہیں کی، حضرت سید محمد جیون پوری علیہ السلام کی تصدیق نہیں کی، لیکن انصاف کے ساتھ 9ویں صدی ہجری میں جو مسلمانوں کی حالت تھی، اسلام کی حالت تھی، اس کو بڑے بے باکانہ انداز میں لکھتے ہیں۔ سب سے پہلے میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں شبیر احمد پانی پتی کی تحریر، جنہوں نے لکھا ہے کہ 9ویں صدی کے تعلق سے لکھتے ہیں جو وسط امت ہے، یعنی امت محمدیہ کا درمیانی پیریڈ ہے، اس تعلق سے لکھتے ہیں، اس پیریڈ اور اس دور کے تعلق سے لکھتے ہیں کہ مسلمان دنیا میں عدل و انصاف کا پیامبر ہونے کے بجائے سفاکی اور بربریت و وحشت گری کے علمبردار بنے ہوئے تھے۔ دنیا میں ہر طرف ظلم و گمراہی کی حکومت تھی، اللہ اور اللہ والوں کے لیے کوئی ٹھکانہ اس زمین پر باقی نہیں تھا۔ ایک اور مورخ خلیق احمد نظامی لکھتے ہیں کہ مادیت پرستی کی وبا ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، یعنی دنیا پرستی کی وبا، شریعت سے انحراف روز بروز ترقی کر رہا تھا، علماء نے دین کی بے حرمتی پر کمر باندھ لی تھی اور سیدھے سادے مسلمانوں کو گمراہ کر رہے تھے۔ اکبر شاہ خان نجیب آبادی لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں جہالت، شرک اور بدعت کی ظلمت و ضلالت کا طوفان بپا تھا۔ شیخ احمد سرہندی کی اس زمانے کے تعلق سے کیا رائے تھی، آپ کھلم کھلا سن لیجئے۔ شیخ احمد سرہندی لکھتے ہیں کہ ہر فطورے کے دری زماں در ترویج ملت و دین ظاہر گشتہ اس شومیے علماء سو است کہ فی الحقیقت اشرار مردم و لصوص دین اند، یعنی شیخ احمد سرہندی اس 9ویں صدی کے زمانے کے تعلق سے یہ لکھتے ہیں جو وسط امت ہے، امت محمدیہ کا درمیانی زمانہ ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس 8ویں اور 9ویں صدی کے زمانے میں دین اور ملت میں جو کچھ فطور فساد ظاہر ہوا وہ علماء سو یعنی برے علماء اور دنیا دار علماء کی نحوست کی وجہ سے ہوا ہے، اور فی الحقیقت یہ بدترین لوگ ہیں اور دین کے چور ہیں۔ حاضرین محترم، آپ نے 3 نامور مورخین کی تحریرات کے اقتباسات سنے جو امت کے درمیانی حالات کو، مسلمانوں کو اور اسلام کی اس وقت جو کیفیت تھی، جو اسلام میں بگاڑ آ گیا تھا، اور علماء جو دین کی خدمت کرنی چاہیے وہی دین کی بدخدمتی میں لگ گئے تھے اور دین کو بگاڑنے میں مصروف تھے، ان کی تحریرات تھی۔ ایک اور تحریر میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا جو ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم ہیں اور مشہور عالم مفسر قرآن ہیں، یعنی ابوالکلام آزاد، 9ویں صدی کے تعلق سے کیا لکھتے ہیں آپ ملاحظہ فرمائیے۔ اپنے تذکرے میں وہ لکھتے ہیں کہ 9ویں صدی کے زمانے میں علماء حقانی بہت کم تھے، علماء دنیا دار ہر طرف پھیلے ہوئے تھے، دنیا طلبی اور مکر و فریب کا بازار گرم تھا، جاہل مولویوں کی بدعتوں اور ممنوع باتوں کو اختیار کر لینے سے دنیا گمراہ ہو چکی تھی۔ تو یہ وہ مورخین کے تحریرات اور ان کے اقتباسات تھے جو حضرت سید محمد جیون پوری ابن سید عبداللہ کی مہدیت کی حقانیت کی تصدیق نہیں کیے ہیں، لیکن وسط امت 9ویں صدی کے تعلق سے انہوں نے جو تحریرات چھوڑے ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، مہدی کی بعثت وسط امت میں ہونا شرط ہے، یہ لازم اور ضروری ہے کہ وہی مہدی حق ہوگا جو وسط امت میں آئے گا، لیکن مہدی کے آنے کے لیے وجہ بہت بڑی یہ ہے کہ لوگ دین اسلام سے پھر جائے، مسلمان رہیں
اپنا نام مسلمان رکھیں، قرآن پڑھنے والے ہوں، احادیث کو اختیار کرنے والے ہوں، لیکن دین اسلام کو چھوڑ رہے ہوں، اس کی اصل حقیقت کو چھوڑ رہے ہوں. تو یہ تحریرات ان مورخین کے تھے. اب میں آپ کے سامنے خود امام الکائنات سیدنا و مولانا حضرت میران سید محمد جیون پوری مہدی موعود برحق علیہ الصلوۃ والتسلیم کا وہ فرمان، وہ مشہور نقل آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا، جو نقلیات میاں عبدالرشید کے صفحے نمبر 5 پر درج ہے. جس دور میں مہدی علیہ السلام کی بعثت مبارکہ ہوئی، مہدی علیہ السلام خود اس دور کے تعلق سے کیا فرماتے ہیں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے. فرمودند کہ بندہ را حق تعالی بر خلق فرستاد وہ اعلام کرد کہ تمام عالم کہ دعویٰ دین اسلام می کند برسم و عادت و بدعت مشغول شدہ است. وہ حقیقت مقصود دین اسلام در این شاہ نماندہ است مگر در مجذوبان. یعنی مہدی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کی ہدایت کے لیے ایسے وقت اور ایسے زمانے میں بھیجا اور آگاہ کیا کہ دنیا کے لوگ جو دین اسلام کی اتباع کے دعوے دار ہیں، رسم عادت اور بدعت میں مشغول ہو چکے ہیں، اور دین اسلام کی حقیقت اور اس کا اصل مقصود ان میں باقی نہیں رہا. اگر کچھ باقی ہے تو صرف مجذوبوں میں باقی ہے. یعنی مہدی علیہ السلام اپنی بعثت، اپنی تشریف آوری کے ریزن کو بتا رہے ہیں، جو قرآن کی آیت شریفہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 میں بتایا جا رہا ہے. آیت نمبر 54 میں جو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک قوم کو لائے گا، تو کون سی قوم کو لائے گا؟ اسلام ہی میں لوگ جو منحرف ہو رہے ہیں ان کی اصلاح کے لیے، اسلام کو پھر سے تازہ کرنے کے لیے، اسلام کے حقیقی مقصد کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک قوم کو لائے گا. تو اس قوم کے تعلق سے، اس قوم کے بانی نے اس دور کے تعلق سے ایک اور ارشاد مبارک بیان کیا ہے، جو انصاف نامے کے صفحہ نمبر 24 پر ہے. توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے. حضرت مہدی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مہدی را خدا تعالی آنگاہ فرستاد و معنی دین اسہ چیز رفت بود فرمودہ اند معنی دین اسہ چیز رود رسم و عادت و بدعت تا وقت کہ مہدی در ظہور آید رسم و عادت و بدعت را دور کند و دین محمد را نصرت کند. یعنی امامنا مہدی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے مہدی کو اس وقت اور اس زمانے میں مبعوث فرمایا، اس زمانے میں بھیجا جبکہ دین کے معنی دنیا سے نکل گئے تھے. پھر ارشاد فرمایا کہ دین کے معنی 3 چیزوں کی وجہ سے نکل جاتے ہیں، اور وہ 3 چیزیں ہیں رسم، عادت اور بدعت ہیں. جب مہدی کا ظہور ہوگا تو وہ رسم، عادت و بدعت کو دور کریں گے اور دین محمد کی مدد اور نصرت کریں گے. تو حاضرین محترم، یہ اقوال مورخین کے تھے جو غیر مہدوی تھے، اور 2 ارشادات مہدی علیہ السلام کے بھی میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کی، اور میں یہ بتانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ سورہ مائدہ کی تلاوت کردہ آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ اہل قرآن سے، ایمان والوں سے جو مخاطب ہے کہ اے ایمان والو، جب تم اپنے دین سے پلٹ جاؤ گے، مرتد ہو جاؤ گے، واپس ہو جاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ ایک قوم کو لائے گا. اللہ اس قوم سے محبت کرے گا اور اس قوم کے افراد اللہ سے محبت کریں گے. تو اب اس آیت شریفہ کا مصداق قرار پا رہے ہیں حضرت میران سید محمد جیون پوری ابن سید عبداللہ و بی بی آمنہ رضی علیہ الصلوۃ والتحیات. تو اب اس آیت شریفہ کے تعلق سے امامنا مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت شریفہ میں قوم سے مراد بندے کی قوم ہے، نہ کہ کوئی غیر. یہ تو ہمارے آقا و مولا کا ارشاد ہے، لیکن مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بعثت مبارکہ اور آپ کے آنے سے پہلے ہی بہت سارے محدثین، مفکرین اور مفسرین نے
اس آیت شریفہ میں ذکر کردہ قوم سے مراد قوم مہدی لیا ہے۔ چنانچہ تفسیر معالم التنزیل میں آیا ہے کہ اس قوم سے مراد انصار یا دوسرے مسلمان نہیں ہیں، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد آنے والے زمانے میں ایک قوم کا آنا مراد ہے۔ بحر المواج میں قاضی شہاب الدین بھی ایسا ہی لکھتے ہیں، اور تفسیر نیشاپوری کے مفسر تو علانیہ طور پر لکھتے ہیں کہ سورہ مائدہ کی اس آیت شریفہ میں جس قوم کا ذکر کیا گیا ہے اس قوم سے مراد قوم مہدی ہے۔ حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، صوفی گزرے ہیں، وہ بھی اقرار کرتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس قوم سے مراد قوم مہدی ہے۔ تو اللہ کے فضل سے آپ دیکھ لیجئے کہ مہدی کی بعثت کے لیے جو سب سے بڑی شرط ہے وہ ہے درمیان امت میں آنا۔ امت محمدیہ کے وسط اور بیچ میں جو مہدی ہوگا وہی مہدی حق ہوگا۔ تو چنانچہ مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو علامتیں، نشانیاں اور جو صفات بیان کی گئی ہیں احادیث شریفہ میں وہ ساری کی ساری پوری ہوتی ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب تشویش ظاہر کی، اندیشے ظاہر کیے کہ یا رسول اللہ کیا پچھلی قومیں عاد و سمود وغیرہ، نوح کی قوم، صالح کی قوم اور دوسرے انبیاء کرام کی قوم جو ہلاک ہوئے ہیں، برباد ہوئے ہیں، صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے ہیں، کیا امت محمدیہ بھی ایک زمانے کے بعد صفحہ ہستی سے مٹا دی جائیں گی؟ تو حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث شریف مشکات المصابیح میں درج ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ کیف تہلک امتی انا فی اولیہا وعیسی ابن مریم فی آخریہا والمہدی من اہل بیتی فی وسطیہا، یعنی میری امت کیسے ہلاک ہوگی، صفحہ ہستی سے کیسے مٹائے جائے گی، بے نام و نشان کیسے ہوگی، جبکہ میں اس امت کے آغاز میں ہوں، شروع میں ہوں، اور عیسیٰ ابن مریم اس امت کے آخر میں ہیں، اور مہدی جو میری اہل بیت سے ہوگا، میری اولاد سے ہوگا، وہ وسط امت یعنی درمیان امت میں ہے۔ تو یہ حدیث شریف اگرچہ کہ فی زمانہ مہدی کے متعلق احادیث کو کاٹا چھاٹا جا رہا ہے اور ایڈیشنز جو نئے نکل رہے ہیں اس سے نکال دیا جا رہا ہے، لیکن یہ حدیث شریف آج بھی موجود ہے۔ اسٹیٹ سینٹرل لائبریری میں یہ حدیث آج بھی موجود ہے، جو 400 سال پہلے کی کتاب المشکات وہاں پر اس کتب خانے میں موجود ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس حدیث شریف میں بھی اللہ کے رسول یہ بتا رہے ہیں کہ امت محمدیہ ہلاک نہیں ہوگی، محفوظ رہے گی ہلاکت سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابتدا میں ہوں اور امت کے آخری میں عیسیٰ ابن مریم ہیں، تو پھر امت کیسے ہلاک ہوگی؟ جب آخر میں بھی محفوظ اور ابتدا میں بھی محفوظ، تو پھر باقی رہا درمیانی زمانہ، باقی رہا درمیانی عرصہ، تو اللہ کے رسول بتا دیتے ہیں کہ درمیان میں بھی میری امت ہلاکت سے محفوظ رہے گی، بے نام و نشان ہونے سے محفوظ رہے گی، اس لیے کہ والمہدی من اہل بیتی فی وسطیہا، مہدی جو میری اہل بیت سے ہوگا، اولاد فاطمہ سے ہوگا، میری عطرت سے ہوگا، وہ امت کے درمیان میں ہے۔ تو چنانچہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ ہم جس مہدی کو مہدی آخر الزماں مانتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں، پاکان خدا اور بزرگان دین کے صدقے اور طفیل میں ان کی تصدیق کی دولت سے مالا مال ہیں، وہ وسط امت میں آئے۔ 9ویں صدی ہجری میں آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، سن 847 ہجری کو آپ کے ولادت باسعادت ہوتی ہے، اور سن 910 ہجری میں آپ کا وصال مبارک ہوتا ہے۔ آپ بے شمار مقامات پر جاتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں، سن 901 ہجری میں حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ حج کے مرکزی مقام پر مرکز اسلام میں آپ اپنا پہلا دعوے مہدیت پیش کرتے ہیں، 360 اصحاب کرام آپ کے ساتھ ہیں، اور وہاں پر آپ اعلان مہدیت کرتے ہیں کہ انا المہدی الموعود من اتبعنی فہو مؤمن، میں وہ مہدی ہوں جس کا وعدہ کیا گیا قرآن میں اشارتاً و کنایتاً اور احادیث متواتر المعنی میں وضاحتاً اور تفصیلاً، جس نے مجھ پر ایمان لایا وہ مومن ہے۔
تو حضرت بندگی میاں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تصدیق کر لیتے ہیں، اس کے بعد دوسرا دعویٰ ہوتا اور تیسرا دعوے موقدہ ہوتا ہے۔ الحمدللہ پورے 550 سال سے آپ دیکھ لیجئے کہ وسط امت میں مہدی کی جو نشانیاں، علامتیں، صفات بیان کی گئی تھی، وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا، ورنہ اگر چند معجزات آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں تو مہدی موعود برحق علیہ السلام کی حقانیت کے لیے جو علامات اور نشانیاں بیان کی گئی ہیں وہ ساری کی ساری من و ان بغیر کسی کمی کے سیدنا و امامنا حضرت میرا سید محمد جیون پوری مہدی موعود علیہ السلام کی ذات اقدس پر پوری اتری ہے۔ یہی وجہ تھی کہ دنیا تمام سے سینکڑوں افراد آئے، علماء، فضلاء، بادشاہان وقت، عمراء اور سوا عوام کی بڑی تعداد آئی اور اپنے اپنے انداز میں جانچ پڑتال کی، تحقیق کی، تفتیش کی اور اس کے بعد جان لیا کہ اگر کوئی مہدی موعود ہو سکتا ہے تو وہ یہی ذات ہے۔ تو اس طرح اللہ کے فضل و کرم سے آپ دیکھ لیجئے کہ مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جب بعثت مبارکہ ہوئی تو حقیقت میں دین اسلام کی حقیقت کو نظر انداز کر دیا گیا تھا۔ رسم عادت اور بدعت میں پوری دنیا ملوث تھی اور لوگ عبادتیں کر رہے تھے لیکن عبادت کی روح نہیں تھی، رہ گئی رسم اذان، روح بلالی نہ تھا، رہ گیا فلسفہ، تلقین غزالی نہ تھی کہ بات آ رہی تھی۔ اور چنانچہ یہی حج بیت اللہ کا واقعہ آپ کے سامنے رکھتے ہوئے اپنے خطاب کو ختم کرنے کی سعادت حاصل کروں گا کہ جب سن 901 ہجری میں امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم حج بیت اللہ کے لیے آتے ہیں اور اس حج میں حضرت بندگی میاں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک رہتے ہیں، جو پہلے سے حج کر چکے ہوتے ہیں، پہلے سے حج کر دیے ہیں اور حج اسلام کا رکن ہے۔ اب دیکھیے کہ ماہیت اسلام کے ارکان کی ماہیت اور حقیقت کیا ہے اور کیا ہونی چاہیے۔ مہدی کی تعلیمات کی وجہ سے لوگوں میں اللہ کی محبت اور اللہ کی معرفت کیسا اجاگر ہوئی، یہ ایک واقعے سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ تو چنانچہ جب حج بیت اللہ ہوتا ہے تو حضرت مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتے ہیں کہ میاں نظام شما اول مرتبہ بکعبہ آمدہ بودید، میاں نظام تم اس سے پہلے بھی کعبے کو آئے تھے، 6 نشان ہا دیدید، کون سی نشانیوں کو دیکھا تھا؟ تو حضرت شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ میران جی کہ بندہ پہلے بھی حج کو آیا تھا تو پہلے صرف کعبے کو دیکھا تھا، اس مرتبہ کعبے کے ساتھ صاحب کعبہ کو دیکھ رہا ہے۔ تو اب یہاں پر حقیقت مقصود دین اسلام جو نہیں تھا، مہدی علیہ السلام کی تعلیمات سے، بیان قرآن سے، اللہ تعالیٰ کی معرفت اور محبت و بصیرت والی تعلیم سے، دیدار خدا کی تعلیم سے ایسا فرق آیا، ایسا انقلاب آیا، دین اسلام کی حقیقت دنیا پر ظاہر ہو گئی۔ تو اس طرح حضرت شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صرف ایک واقعے سے آپ کو اندازہ ہو جائے کہ مہدی کی بعثت کے بعد دنیا نے حقیقت اسلام کا سبق سیکھا، سبق پڑھا۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو اور ہم کو وہ دولت بے مانگے ملی ہے جو تصدیق مہدی کی انمول دولت ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کی جناب اقدس میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان اور مصدق مہدی بنے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں صحیح معنوں میں مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وہ تعلیمات جو معرفت خداوندی کی ہے، اللہ کی محبت اور اللہ کے عشق کی ہے، ان تعلیمات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم مہدوی ہونے کا حق ادا کر سکے، تاکہ ہم اس دنیا میں بھی سرخرو ہو اور آخرت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے گروہ مہدی میں ہمارا حشر ہو۔ آمین یا رب العالمین، وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔